السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامیشور. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. تو 4200 کے حساب سے گندم خریدنے کا اعلان سنیے. یہ نجی ٹی وی کی رپورٹس. ہونے جا رہا ہے صدر کسان اتحاد خالد حسین صاحب. بہت شکریہ سر. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال 3900 کی جو گندم پنجاب گورنمنٹ نے ریٹ ڈیسائیڈ کیا تھا اس پہ گندم نہیں خریدی گئی اور کسان جو تھا 21 دوسرے صوبوں میں وہی گندم 3900 سے 4000 میں بک رہی تھی اور اس صوبے سے جا کے سندھ میں جا کے وہی گندم 3900 میں بک جاتی تھی. جو ہماری گورنمنٹ پنجاب کہتی تھی کہ ہم نے کرپشن کو روکا ہے، وہ مڈل مین نے اس کو رج کے کرپشن کی اور کسان کا لاس ہوا. تو کسان نے اس کو دیکھا کہ میرا پچھلے سال گندم کا ریٹ نہیں ملا، تو کسان نے اس سال اپنی گندم کی جو کاشت تھی وہ کم کر دی. اور دوسری کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو ایوریج تھی وہ 10 سے 15 من ایکڑ کم آ رہی ہے. اس جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہم کسانوں کو پتا ہے کہ ہم نے گندم کتنی کاشت کی ہے، تو اس میں 20 سے 25% گندم کم کاشت ہوئی ہے سال میں. تو آپ کو پتا ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہے ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1 ارب روپے کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. اور ہم بار بار بات کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ سے کہ اس دفعہ گندم کم کاشت ہوئی ہے. خدا کے واسطے رحم کریں ملک پہ کہ اگر گندم کی شارٹیج ہو جائے گی تو آپ کے پاس اتنے ذرا مبادلہ نہیں ہے کہ اربوں ڈالر دے کے گندم باہر سے منگوا لیں گے. اب وہی ہوا کہ ایک کلائمیٹ چینج تھا، ایک پچھلی سال کسان کو گندم کا ریٹ نہیں ملا تو کسان نے گندم کم کاشت کی، اور ابھی گندم ہماری بالکل فصل تیار ہو گئی ہے لیکن گورنمنٹ نے کوئی ریٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا. اگر یہی حالت رہی تو اگلے سال میں کہتا ہوں کہ اس سال 1 ارب نہیں 3 سے 4 ارب ڈالر کی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی، اور اگلے سال تو کسان نے گندم کاشت ہی نہیں کرنی. کیا پاکستان کے پاس اتنا ذرا مبادلہ پڑا ہے کہ وہ اربوں روپے ڈالر کی گندم خرید سکے گا؟ پہلے اس سال ہم نے جو دالیں باہر سے لائے ہیں وہ 1.25 ارب کی ہے، جو ہم کاٹن سے باہر سے منگوائی ہے 7-8 ارب روپے کی ہے. تو کیا گندم منگوا سکتے ہیں ہم باہر؟ کتنا ظلم ہے. ہمارے گندم کا ریٹ نہیں ملا. گنا جو تھا وہ 250 سے لے کے 350 روپے میں شوگر مالکا نے اپنی مرضی سے خریدا، اور آج اس چینی کا ریٹ 180 روپے ہے، جو کہ 110 روپے سے 115 روپے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ IMF کا پریشر صرف کسان غریبوں پر ہی آتا ہے، یہ شوگر مافیا پر نہیں آتا جو 250 کا گنا خرید کے اس کو شوگر جو ہے وہ 170 روپے میں بیچ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو بجلی کے بل ہیں وہ 40-50 لاکھ جو ہے نا 2014 اور 15 کے جو بقایا جات لگ کے آ گئے ہیں. تو کسان کدھر جائے؟ کسان ہر طرف سے مر رہا ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں خالد بھائی، کیونکہ میں نے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی پڑھی ہے جس میں خوراک و زراعت کی رپورٹ 2024 کی جو ہماری رپورٹ نکلی ہے، اس میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت ختم کیے جانے کے بعد پاکستان میں کاشت کیے گئے رقبے میں کمی واقع ہوئی ہے. یہاں تک آپ درست کہہ رہے ہیں. اب میں پوچھنا یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ ساری میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں سیزن میں پنجاب میں 1,60,00,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کاشت کی گئی، جو کہ مقررہ ہدف سے 5 لاکھ ایکڑ کم ہے. کیا آئندہ پاکستان میں گندم میں کی کمی کا سامنا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں گندم کم ہونے جا رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ 1,60,000 جو آپ نے کہا نا کہ 1,60,000 ایکڑ گندم کاشت ہوئی ہے، وہ بھی انہوں نے سیٹلائٹ سے جو انہوں نے امیج لیے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاشت کیا ہے. وہ بھی جو ہم نے جو کاشت کیا تھا، جو ہم نے چارہ کاشت کیا تھا، انہوں نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ایک رپورٹ گورنمنٹ پنجاب نے آخذ کر دی کہ ہم نے 1,60,00,000 ایکڑ زمین گندم کاشت کر دی ہے. وہ رپورٹ بھی غلط ہے. گندم 1,10,00,000 سے اوپر نہیں گئی. وہ گندم 25 سے 30% کم ہے. جو انہوں نے وہ رپورٹ دی ہے وہ بھی غلط ہے. وہ بیوروکریسی، یہی تو حیران ہے کہ گورنمنٹ پنجاب کو بیوروکریسی کسانوں کی طرف دیکھنے نہیں دیتی. ابھی جو بھی اسکیمیں کسانوں کی آ رہی ہیں، ابھی ایک آپ نے حال ہی میں 15 دن پہلے CM پنجاب نے سولر کی اسکیم نکالی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سولر 10 لاکھ کسانوں کو سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 4 کمپنیز یا 10 کمپنیز متعارف کرا دی ہیں کہ آپ سولر ان سے خریدیں. وہ سولر جو مارکیٹ سے 7 لاکھ کا بک رہا ہے، وہی کمپنیاں سولر ہمیں 20 لاکھ روپے کا دے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ 10 لاکھ ہم گورنمنٹ پنجاب سے سبسڈی لے لیں گے اور 10 لاکھ کاشت کر دیں. میں کہتا ہوں کہ کاشتکار کا جو برا حال ہوا ہے اس پچھلے سال سے لے کے، کاٹن کا ریٹ ہمیں نہیں ملا، سیڈ ہمیں رائس کا اچھا نہیں ملا، بجلی کے جو 2014 کے بقایا جات وہ لگ کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، سولر کی جو اسکیم دی ہے اس پہ کرپشن ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ملک 70% اس زراعت پہ ڈیپینڈڈ ہے، اس ملک اور صوبہ پنجاب زراعت میں سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، درست کہہ رہے ہیں خالد بھائی. پاکستان از ایگرو بیس کنٹری، یہاں تک بھی ٹھیک ہے. اور آپ خالد بھائی فرما رہے ہیں کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو کسانوں کی طرف
देखने ही नहीं देती है।